أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة في الإسلام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا تعلق تو بہت وسیع ہے اور حدیث پاک جو پڑھی گئی ہے وہ ماہ رجب سے متعلق ہے، اور یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سے ماہ رجب ان مہینوں میں سے ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اور حدیثوں میں معتد بھی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینے سال کے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ عدۃ الشہور، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہیں۔ یہ جو 12 مہینے اور پھر ایک مہینے میں کتنے دن ہونا اور پھر ایک ہفتے میں کتنے دن ہونا اور ایک دن میں کتنے گھنٹے ہونا اور ایک گھنٹے کے کتنے سیکنڈ ہونا، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ دن کتنے گھنٹے کا ہو، رات کتنے گھنٹے کی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اگر دن 12 گھنٹے 10 گھنٹے کے بجائے پورے 24 گھنٹے کا دن ہوتا تو بھی پریشانی، 24 گھنٹے کی رات ہوتی تو بھی پریشانی۔ اسی واسطے جن ملکوں میں 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، وہاں کی آبادی اور دوسرے ملکوں کی آبادی میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہاں لوگ زیادہ سہولت سے نہیں رہ سکتے، جتنی راحت اور سکون کے ساتھ دوسرے مقامات پر اور دوسرے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں، ایسے جگہ پہ نہیں رہ سکتے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام جو عطا کیا ہے دن اور رات کا، اس میں بھی بندوں کے لیے بہت سہولت اور راحت کا ماحول ہے۔ آپ اندازہ کریں، سردی کے موسم میں رات لمبی ہو جاتی ہے، اور وہ لمبی ہونا بھی زیادہ غیر معمولی نہیں ہے، عادت کے مطابق ہی لمبی ہوتی ہے، زیادہ مثلا 20 گھنٹے کی رات 24 گھنٹے کی رات نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی جو لوگ اسلامی شریعت کے مطابق وقت پر سو جاتے ہیں تو ان کو رات کی نیند بہت لمبی معلوم ہوتی ہے۔ 3 بجے نیند بیدار ہو گئی، 4 بجے ہوشیار ہو گئے، کیوں؟ رات بہت لمبی ہے، سوتے سوتے آدمی تھک جاتا ہے۔ دن بہت لمبا ہو گیا تو آدمی کام کرتے کرتے تھک جائے گا۔ تو اللہ نے یہ نظام بنایا کہ 12 مہینے رکھے اور 12 مہینوں میں 24 گھنٹے کا نظام اور اس میں رات کا اور دن کا جو نظام رکھا
میں بندوں کی راحت ہے، اور پیداوار جو چیزیں پیداوار ہوتی ہیں اس کے لیے بھی کبھی رات کی چاندنی کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی سورج کی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی درخت صرف آپ سائے میں رکھ کر اسے پالیں گے تو نہیں پروان چڑھے گا، اس درخت کو دھوپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، جو درخت ایسے جو محض شو کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، شوقیلے جو درخت ہوتے ہیں، ان کو صرف شوق کے طور پہ جینا ہے، بس انہیں کسی خاص مقصد کے لیے جینا نہیں ہے، پھل دینے کے لیے، پھول دینے کے لیے جینا نہیں ہے، ان کو صرف شوق کے لیے جینا ہے۔ ایسے درختوں کو زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے احترام بخشا ہے، انہیں اعزاز بخشا ہے، عظمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام بہت مضبوط نظام ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ، ایک مہینہ یہ ہے، آگے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ان مہینوں میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اس آیت کے تحت میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر قرآن ہیں اور محدث بھی ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ویسے اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، چوری ڈکیٹی نہ کرنا، اور کسی کے مال کو نہ ہڑپنا، جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، رسومات اور بدعات میں مبتلا نہ ہونا، سال کے 12 مہینوں میں حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور سے ان 4 مہینوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں خاص طور سے گناہ نہ کرو، ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی مت کرو، ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اس تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ خاص طور سے ان مہینوں کے متعلق اللہ کیوں فرما رہے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرمت والی جگہوں کی اور حرمت والے مہینوں کی عظمت بڑھ جاتی ہے، ثواب کے اعتبار سے بھی، عذاب کے اعتبار سے بھی۔ جو جگہ محترم ہے، عزت والی جگہ ہے، اس جگہ میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے تو پھر گناہ کا عذاب اور وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ مشہور بات ہے کہ آدمی یہاں اگر نماز ادا کرے گا تو اس کا ثواب الگ ہے، اور وہی نماز اگر کعبۃ اللہ میں جا کے ادا کرے گا تو اس کا ثواب الگ ہے۔ وہی نماز مدینہ منورہ کی مسجد میں ادا کرے گا، مسجد نبوی میں، تو اس کا ثواب الگ ہے۔ نماز ہی ہے، لیکن جگہ کے اعتبار سے ثواب کا فرق پڑ رہا ہے۔ ظہر کی نماز آپ اپنے گھر میں پڑھ لو، ظہر کی نماز آپ مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھو، دونوں نمازوں میں ثواب کے اعتبار سے بہت فرق پڑتا ہے۔ فرق کس وجہ سے ہے؟ جگہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے مسجد کو ایک عظمت بخشی ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی مثال کے طور پر باہر سڑک پر رہ کے کوئی بدکاری کرے، گناہ کرے، تو وہ گناہ ہے، لیکن وہی گناہ اگر کوئی آدمی مسجد میں رہ کے کرتا ہے تو اس گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اور یہ ہر عام آدمی بھی جانتا ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ اگر کبھی ان کو مسجد میں ہوتے ہوئے کسی بحث کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ دوران بحث کہتے ہیں کہ دیکھو مسجد میں ہوں جھوٹ نہیں بولتا، مسجد میں ہوں جھوٹ نہیں بولتا۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد کا احترام اس کے دل میں ہے، اس کی وجہ سے وہ یہاں جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ اگر وہ مسجد میں نہیں ہوتا تو ضرور جھوٹ بولتا تھا، اگر وہ مسجد میں نہیں ہوتا تو ضرور جھوٹ بولتا تھا، تو وہ یہاں مسجد میں ہونے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بول رہا ہے بس۔ تو پتہ چلا جھوٹ تو ہر جگہ، بہرحال ہر جگہ جھوٹ ہے۔ باہر جھوٹ بولنے کی اجازت مل جائے، اندر جھوٹ بولنا منع ہو، ایسا نہیں ہے، جھوٹ تو ہر جگہ منع ہے، لیکن جگہ کی وجہ سے عظمت بڑھ گئی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی چوری کر رہا ہے، باہر سڑک پر کسی کا مال چرا رہا ہے، تو اس چوری کا گناہ الگ ہے۔ اگر مسجد کے کسی سامان کی چوری کرتا ہے تو اس چوری کا گناہ الگ ہے، یعنی اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے کہ تم اللہ کے گھر کے مال کی عظمت کا احترام رکھے بغیر یہاں پر تم چوری کر رہے ہو، یہاں پر تم گناہ کر رہے ہو۔ ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو عظمت بخشا ہے، ان 4 مہینوں کو، تو اس اعتبار سے
رجب کے مہینے میں جب آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، ایسے ہی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کے وبال کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کے گناہ کے وبال کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ عظمت والے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 2 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ رجب کے مہینے کی عظمت کرتے تھے۔ رجب کا جو لفظ ہے یہ لفظ کا معنی خود ہے عظمت۔ گرامر کے حساب سے رجب ترجیب کہتے ہیں تعظیم کرنا، ترجیب کہتے ہیں تعظیم کرنا، احترام کرنا۔ تو رجب کے مہینے کا معنی ہی ہے کہ عظمت والا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے 2 حکم فرمائے، ایک تو اس مہینے کے اندر قتل غارت گیری، خون خرابہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرے مہینوں میں آدمی ناحق قتل کرے وہ تو حرام ہی ہے، لیکن حق کی خاطر جنگ کرنا بھی اس مہینے میں منع ہے۔ ایک حکم یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، جہاد نہیں ہوگا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت اور احترام کا حکم فرمایا۔ لیکن زمانہ گزرتے گزرتے مفسرین اور محدثین اور فقہا کا کہنا ہے کہ اب وہ جو پہلا حکم تھا کہ رجب کے مہینے میں قتال نہیں ہوگا، رجب کے مہینے میں جہاد نہیں ہوگا، یہ حکم اللہ نے منسوخ کر دیا ہے کہ اب اگر اسلامی اعتبار سے کہیں پر جہاد ہو رہا ہو اسے رجب کے مہینے میں روکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ حکم ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرا حکم باقی ہے کہ رجب کے مہینے کا احترام اور اس کی عظمت کرنا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ضروری ہے۔ رجب کے مہینے میں زمانے جاہلیت میں بھی تعظیم ہوتی تھی۔ زمانے جاہلیت میں اس قدر تعظیم ہوتی تھی کہ بعض قبیلے ایسے مشہور تھے ماہ رجب کی عظمت کرنے پر کہ رجب کے مہینے کی نسبت ہی اس قبیلے کی طرف کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے رجب مضر الذی بین شعبان، وہ رجب کا مہینہ جو قبیلے مضر کا رجب ہے، جو شعبان اور اس سے پہلے والے مہینے کے درمیان میں آتا ہے۔ شعبان اور رجب سے پہلے والا مہینہ، ان 2 مہینوں کے درمیان میں آنے والا یہ مہینہ رجب کا، یہ قبیلے مضر کا رجب ہے۔ قبیلے مضر ایک قبیلے کا نام ہے۔ وہ قبیلے کے لوگ ماہ رجب کی بہت عظمت کرتے تھے، عظمت میں غلو کر دیتے تھے، اس درجے غلو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے منع فرمایا۔ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں؟ رجب کے مہینے کی عظمت میں لوگ جانور ذبح کرتے تھے، اور جانور ذبح کرنا صرف اللہ کے نام پر جائز ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ بعض لوگ گھر کی تعمیر کر رہے ہیں تو گھر کی تعمیر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جانور ذبح کر کے گھر کی تعمیر شروع کرتے ہیں، کسی ولی کے نام پر ذبح کر کے گھر کی تعمیر شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گوشت غریبوں میں کھلا دیں گے۔ اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا کرتے ہیں، جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنیاد کے کونوں میں لگاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گھر میں کوئی نحوست نہیں آئے گی، کچھ بلا نہیں آئے گی۔ یہ ساری چیزیں شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں۔ تھوڑی سی عقل اگر ہے تو اسے استعمال کرو کہ اگر خون جو بکرے کا کاٹ کر ہم بنیاد میں لگا رہے ہیں، اس خون کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اگر کسی مصیبت کو دور کر سکتا ہے تو پھر وہ جانور جو ذبح ہو گیا ہے تمہاری چھری سے کیوں نہیں بچ سکا؟ اسے کٹ جانا بھی تو ایک مصیبت ہے، وہ اور چند دن جی سکتا تھا، تمہاری نحوست والی چھری اس پر کیوں چل گئی، وہ اس مصیبت سے کیوں نہیں بچ سکا؟ وہ خون جو اس کے جسم میں تھا، وہ خون اپنے جس جانور کے جسم میں تھا وہاں محفوظ نہیں رہ سکا۔ جس جانور کے جسم میں وہ خون تھا اس جانور کے جسم میں وہ خون محفوظ نہیں رہ سکا، اسے بہا دیا گیا اور وہ خون لے جا کے بنیاد پہ لگایا جا رہا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں یہ عقیدہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس خون سے حفاظت ہو جائے گی، اس کی وجہ سے کوئی بلا مصیبت نہیں آئے گی، اور یہ شرکیہ عمل ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ نفع نقصان دینے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے، نفع نقصان سے بچانے والی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ سمجھ کر وہ آدمی جانور ذبح کر کے گھر کی تعمیر کے موقع پر یا کسی اور موقع پر اس کا خون گھر میں لگا رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اب اس خون کے لگ جانے کے بعد کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی جادو جنات بلا نہیں آئے گی۔
بہت سے لوگ ہاتھ میں کڑا پہنتے ہیں، دھاگا باندھتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ جا کے آگے چادر چڑھا کر وہاں پر منتیں مرادیں مان کے آتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں جگہ پہ جا کے یہ بکرا ذبح کروں گا، فلاں کروں گا۔ یاد رکھو اس طرح کی منتیں ماننا ناجائز اور حرام ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی بھی جانور ذبح کرنا، پہلی بات تو یہ خود سمجھنا چاہیے کہ جانور جو ذبح کیا جا رہا ہے وہ ذبح کرنا خود ایک عقل میں نہیں آنے والی چیز ہے۔ کسی غریب کو کھانا کھلاؤ، ثواب سمجھ میں آئے گا، جانور کو بھی پانی پلاؤ، ثواب سمجھ میں آئے گا، لیکن جانور کو کاٹنا کون سا ثواب ہے؟ جانور کو کاٹنا کون سا ثواب کا کام ہے؟ لیکن اللہ نے چونکہ بقرعید کے خاص 3 دنوں میں اللہ نے حکم فرمایا کہ قربانی کرو، تو اس اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ عبادت ہے، بس اس کے علاوہ ان 3 دنوں کے بعد جانور ذبح کرنا کبھی عبادت نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنا کبھی عبادت نہیں ہے، ورنہ تو سب سے زیادہ عبادت گزار یہ قصائی لوگ ہوں گے، پھر روزانہ کتنے کٹ رہے ہیں ان کے پاس کٹ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ قربانی دینے والے تو وہ ہوں گے۔ پھر ہم تو سال میں صرف بقرعید کے 3 دنوں میں سے ایک دن ایک بکرا کاٹ رہے ہیں بس، یہ تو روزانہ کتنے بکرے کاٹ رہے ہیں، کتنی مرغیاں کاٹ رہے ہیں، کتنے بیل بھینس کاٹ رہے ہیں، تو سب سے زیادہ ثواب ان کو ملنا چاہیے۔ قربانی میں صرف ان 3 دنوں میں جانور ذبح کرنا عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی دن میں اگر کوئی آدمی یہ بھی منت مان لیتا ہے کہ اگر میں صحت مند ہو گیا، بیماری سے اچھا ہو گیا تو میں ایک جانور ذبح کروں گا، یہ منت مانتا ہے، تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس طرح کی منت ماننا بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ منت ظالمانہ منت ہے، یہ ظالمانہ منت ہے، کیونکہ منت ماننے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میری جان بچ گئی تو بکرے کی جان لے لوں گا، یہ بولنا چاہ رہا ہوں، میری جان بچ گئی تو بکرے کی جان لے لوں گا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ سب پہ رحم کرنے والے ہیں، تمہاری جان کی خاطر بکرے کی جان کو کیوں لیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو اس واسطے ایسی منت ماننے والے لوگ اور لمبے بیمار پڑے رہتے ہیں، ایسی منتیں مان کے اور بیمار پڑے رہتے ہیں، چونکہ تمہاری منت ظالمانہ منت ہے، معلوم ہے اچھا کر دیا تو بکرا کاٹے گا، اب بکرے کی جان بچانا ہے، اس واسطے تم بیمار پڑے رہو۔ ایسی منت ماننا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ رجب کا مہینہ آتا تھا تو رجب کی تعظیم میں ہی جانور ذبح کر دیا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عتیرتا، رجب کے مہینے میں یہ جو ذبح کا سلسلہ چل رہا ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ولا فرع، حدیث کا جملہ ہے لا فرع ولا عتیرتا فی الاسلام، فرع کہتے ہیں بکری کا وہ بچہ جو پہلی بار بکری جب بچہ جنم دیتی ہے تو اس پہلے بچے کو لوگ ذبح کر دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس پہلے بچے کو ہم دیو اور مورتی کے نام پہ جب ذبح کر دیں گے بت کے نام پر تو اس کے بعد یہ بکری کی عمر لمبی ہو جائے گی اور یہ بکری بہت بچے جنم دینے والی ہوگی، اس سے اس کا سلسلہ نسب جو ہے بہت لمبا چلے گا، یہ سوچ کر وہ بکری سے پیدا ہونے والے پہلے بچے کو بت کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے۔ اسلام میں اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آج کیا کرتے ہیں بعض لوگ بزرگوں کے نام پر، سیدنا عبد القادر جیلانی کے نام پر کوئی بکرا چھوڑ دیے، سیدنا خواجہ اجمیری کے نام پر کوئی گائے چھوڑ دیے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو راستوں میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے بیل بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں، ان کا کوئی رکھوالا نہیں ہوتا ہے، جہاں منہ مار کے کھاؤ کھاتے پھریں گے، کسی کا ایکسیڈنٹ کر دو، کسی کے گھر میں گھس جاؤ، کسی کے دکان میں گھس جاؤ، ایسے بیل اور گائے جو راستوں میں گھومتے رہتے ہیں وہ غیر مسلم اور برادران وطن کے اپنے دیوی اور مورتیوں کے نام پہ چھوڑے ہوئے جیسے وہ گناہ کا کام کر رہے ہیں، ایسے یہ مسلمان بھی اپنے کسی ولی کے نام پر جانور چھوڑ کر یہ بھی گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی جانور ذبح ہی نہیں ہوگا، وہ صرف اللہ کے نام پہ ذبح ہوگا، اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے اس کے نام پہ جان دے گی، اور یہ حماقت ہے کہ ہم کسی کے نام پر ذبح کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ایسا جانور وما اہل لغیر اللہ بہ، جو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہو، ایسے جانور کو کھانا حرام اور ناجائز ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا اور وہ کھانا دونوں برابر کے درجے کے ہو جائیں گے حرمت کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ فی الاسلام، اسلام میں تعظیم کی یہ حد، اس کی اجازت نہیں کہ تعظیم میں غلو کرنا شروع کر دو۔ یہاں سے دوسری بات ہم لوگ سمجھ لیں کہ جس طرح مہینے کی عظمت میں
غلو نہیں کرنا، وقت کی عظمت میں غلو نہیں کرنا، جگہ کی عظمت میں غلو نہیں کرنا۔ بہت ساری جگہ بزرگوں کی ہوتی ہیں، وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں کی مٹی کو ہاتھ لگا کے پیشانی کو لگاتے ہیں، اس مٹی کو لے کر آدمی اپنے سینے کو لگا لیتا ہے، اس مٹی پہ سجدہ کرتا ہے کہ فلاں بزرگ کی خانقاہ ہے، فلاں بزرگ کی درگاہ ہے، وہاں کی مٹی پر سجدہ کیا جا رہا ہے۔ مٹی کی تعظیم میں اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ سجدہ صرف اللہ کا کیا جائے گا، کسی کی تعظیم میں سجدے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیعت رضوان، جہاں پر صحابہ اکرام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر اس درخت کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید کے 26ویں پارے میں کیا ہے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ نے وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی سے کہ ہم جان دے دیں گے آپ کی خاطر، آپ کے ہر حکم کو ہم مانیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ جب تک نہیں لیں گے اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے۔ جان دینے پر جن صحابہ نے بیعت فرمائی ہے، اس درخت کی تعظیم حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہو گئی۔ لوگ ادھر ادھر سے آتے تھے اور پتہ چلتا تھا یہ وہ درخت ہے جہاں پر اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے بیٹھ کر بیعت کی تھی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی خاطر۔ تو آتے تھے اس درخت کے پاس، نمازیں پڑھتے تھے، وہاں کی مٹی اٹھا کے لے جاتے تھے، اپنے گھر میں عظمت سے اسے رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو فوراً وہ درخت کٹوا دیا، وہ درخت کٹوا دیا۔ ضرورت ہی نہیں ہے اس درخت کی، حالانکہ وہ درخت جس کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھ کے بیعت کیے ہیں، اس درخت کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کٹوا دیا کہ یہ درخت بدعت کا ذریعہ بن رہا ہے، لوگوں کے عقیدے کو بگاڑ رہا ہے۔ تو جیسے جگہ کی عظمت میں غلو نہیں کرنا، وقت کی عظمت میں غلو نہیں کرنا، اور آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے شخصیات کی عظمت میں غلو نہیں کرنا۔ بعض لوگ کسی بزرگ کو اتنا مان لیتے ہیں کہ وہ بزرگ ان کے نزدیک خدا کا درجہ رکھ لیتا ہے، وہ بولے گا تو گویا کہ وہی نازل ہونے کے برابر ہے، حلال کو حرام بولے، حرام کو حلال بولے، جو من میں آیا بکتا رہے، تو اس کی ہر بات کو قرآن حدیث کی طرح تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ عقیدت کا غلو ہے جس کی وجہ سے عقیدے برباد ہو رہے ہیں۔ عقیدت کے اس غلو میں لوگوں کے عقیدے برباد ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسے پاگلوں سے یہ تک سننے کو آیا ہے، اپنے کسی ماننے والے بزرگ کے بارے میں اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ اگر میرے فلاں بزرگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے تو میں ان کو نبی مان لوں گا، نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر دیں تو میں ان کو نبی مان لوں گا۔ یہاں تک کہہ رہا ہے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں نہیں کریں، یہ مانے نہیں مانے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن فی الوقت فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہو گیا، یہ شخص کافر ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور سامنے والا فوراً اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے جھوٹا کہے اور اسے جوتے مار کے بتائے، اور اگر سامنے والا یہ پوچھتا ہے اس سے بتاؤ تمہارے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، اگر نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے نبوت کی دلیل مانگتا ہے تو اس مانگنے پر یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ تمہیں کیا حق بنتا ہے نبوت کی دلیل مانگنے کا؟ کیا اگر یہ دلیل پیش کر دے گا تو تم اس کو نبی مان لو گے؟ یہ 100 دلیلیں پیش کرے اپنے نبی ہونے پر، پھر بھی ہم اسے نبی نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب کوئی اپنے نبی ہونے پر فرشتوں کو ساتھ لے کر آ جائے، جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے آ جائے، میکائیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے آ جائے، اور حضرت جبرائیل بھی آ کے کہہ دیں کہ ہاں فلاں صاحب نبی ہیں، ہم جبرائیل کی بھی نہیں مانیں گے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کسی نبی کی، نہ کسی فرشتے کی چلتی ہے، نہ کسی انسان کی چلتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر دلیل پیش کر دے گا تو مان لو گے؟ شخصیات میں غلو نہیں کرنا، کہ کسی آدمی کو ماننا ہو تو اس حد تک مانو، بزرگوں کو بھی بزرگ ہونا شریعت کے ترازو میں تول کر ہی مانیں گے، شریعت کے تمام احکام کو پیچھے ڈال کر بزرگ کے تابع شریعت کو نہیں کر دیں گے، بزرگ کو شریعت کے تابع کریں گے۔ اگر اس بزرگ کے اعمال، اس بزرگ کے اقوال شریعت کے تابع ہیں تو پھر ہم اسے بزرگ مانیں گے۔ اگر وہ بزرگ ایسا ہے کہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، شریعت کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور ہم شریعت میں تعدیل کر رہے ہیں اور بزرگ کو غلط نہیں کریں، تو سمجھ جاؤ تم بھی گمراہ اور کافر ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ شخصیات کی تعظیم میں غلو نہیں کیا جائے گا، تعظیم کریں گے
عظمت و احترام کریں گے. اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا نص میں ثابت ہے، لیکن اس درجے غلو کرنا، اس درجے محبت کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹنے لگے، یہ اللہ اور اس کا رسول نہیں چاہتے ہیں. اللہ اور اس کا رسول یہ محبت پسند نہیں فرماتے ہیں. تو جگہ کی تعظیم میں غلو نہیں، اور وقت کی تعظیم میں غلو نہیں، شخصیات کی تعظیم میں غلو نہیں. تو رجب کے اس مہینے میں بہت سارے مسلمانوں میں عجیب عجیب قسم کی بدعتیں رائج ہیں، عجیب عجیب قسم کی بدعتیں ہیں. کرنے کے کام کیا ہیں؟ رجب کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا خلاصہ، پہلی بات یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کرنا. کتاب الام میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب العیدین، عیدین کی نماز اور عیدین کے احکام کے متعلق اس کے تحت میں حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ ہمیں یہ بات صحابہ تابعین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پہنچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رجب کی پہلی رات میں دعائیں قبول کرتے ہیں، جمعہ کی رات میں دعائیں قبول فرماتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ کی رات میں دعائیں قبول فرماتے ہیں، لیلۃ الشعبان، 15ویں شعبان کی رات میں اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں. اس واسطے ان مہینوں، ان دنوں میں اور اس مہینے میں دعا کا خاص طور سے اہتمام کرو. اور ایک ضعیف حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مروی ہے، اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان. یہ دعا ضعیف درجے کی حدیث ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے. یہ دعا اللہ کے نبی فرماتے تھے اللہ ہماری صحت، تندرستی، عافیت کے فیصلے فرما، قرضوں میں نہ پڑیں، جھگڑوں میں نہ پڑیں، بیماریوں میں نہ پڑیں. رجب کے مہینے میں بھی صحت مند رکھ، شعبان کے مہینے میں بھی صحت مند رکھ، رمضان کے مہینے کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرما. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. اور البتہ تابعین سے صحیح سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ بعض تابعین یہ دعا فرماتے تھے رمضان کے 6 مہینے شروع ہونے سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے اے اللہ رمضان نصیب فرما، رمضان نصیب فرما، رمضان نصیب فرما. 6 مہینے پہلے سے رمضان کی دعائیں شروع ہو جاتی تھی، اور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی دعا مانگتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو عبادت کی توفیق ملی اسے قبول فرما. 6 مہینے پہلے سے رمضان کی دعا، 6 مہینے بعد رمضان کی قبولیت کی دعا مانگنا تابعین سے منقول ہے. تو پہلا کام دعا کا اہتمام. اور دوسرا کام رجب کے مہینے کے روزے رکھنا مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب ہے. کیوں؟ رجب کے مہینے کی حرمت، احترام والا مہینہ ہے، اور عظمت والے مہینوں میں عبادت کرنا عظمت کا درجہ رکھتا ہے. تو پھر روزہ بھی ایک عبادت ہے. اس کی وجہ سے رمضان کی تعظیم میں، رجب کی تعظیم میں، اصل میں رمضان کا استقبال ہے رجب سے، تو رجب کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کرنا، لیکن غلو نہیں کہ رمضان کے روزوں کی طرح فرض سمجھ کر یا کسی موضوع حدیث کا اعتقاد رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھنے کی، رجب کے روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے رجب کے مہینے کے روزوں کی 2 حیثیت ہے. ایک حیثیت یہ ہے کہ رجب کے مہینے کی تعظیم میں غلو کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کی تعظیم کی طرح سمجھ کر، زمانے جاہلیت میں رجب کی جیسی تعظیم ہوتی تھی ویسی تعظیم سمجھ کر رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر رجب کی مطلق عظمت و احترام رکھتے ہوئے کسی موضوع حدیث کا اعتقاد رکھے بغیر کہ ایک روزہ رکھنے پر اتنے 1000 نیکیاں ملیں گی، اتنا ثواب ملے گا، ایسی کوئی بات ذہن میں نہ ہو، محض روزے کو مستحب سمجھ کر رکھنا یہ فضیلت کا سبب ہے. چنانچہ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، ان سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ان فی الجنت قصر، جنت میں ایک بہت عمدہ اور شاندار محل اللہ نے بنایا ہے. وہ محل کس کو ملے گا؟ لصوام رجب، رجب کے روزے رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ وہ محل دے گا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان للبیہقی میں یہ فرماتے ہیں کہ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں. یہ بات یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا، صحابہ سے سنا ہوگا، تبھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس روزے دار کو بہت شاندار محل جنت میں بنا کر دیں گے. تو دوسری چیز رجب کے مہینے کے روزوں کا اہتمام کرنا مستحب سمجھ کر. تیسری
جو رجب کے مہینے میں کرنے کا کام ہے وہ ہے اپنے رمضان کے استقبال میں زکوٰۃ کا حساب ابھی سے شروع کر دینا، زکوٰۃ کا حساب ابھی سے شروع کر دینا۔ عام طور سے چونکہ لوگوں کا رواج یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس سے پہلے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد الطالبین میں لکھا ہے صحابہ اور تابعین کا معمول یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ رجب اور شعبان کے مہینے میں نکال دیتے تھے، اگرچہ کہ ان کا سال نہیں ہوا ہوتا تھا، سال گزرنے پہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہوتا ہے، لیکن سال گزرنے سے پہلے ہی وہ لوگ رجب اور شعبان کے مہینے میں نکال کے فارغ ہو جاتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کسی طرح کا ڈسٹرب نہ ہو، یکسوئی کے ساتھ ہم عبادت میں لگے رہیں۔ تو اپنی زکوٰۃ نکالنے کا حساب لگانا یہ رجب کے مہینے میں کرنے کا تیسرا کام ہے۔ تلاوت کا اہتمام کرنا، چونکہ رمضان کے مہینے کو قرآن مجید سے خاص تعلق ہے، تو اس واسطے ابھی سے تلاوت شروع کر دینا۔ یہ کام ہوتے ہیں جو رجب کے مہینے میں کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں نے رجب کے مہینے میں جو بدعتیں اپنی طرف سے گھڑ کے رکھی ہیں، عجیب طرح کی بدعتیں ہیں، چونکہ ایسی نئی بدعتیں ہیں کہ آدمی اسے یاد بھی نہیں رکھ سکتا۔ رجب کے مہینے کی فضیلت میں بعض لوگوں نے ایسی حدیثیں بھی بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں لوگوں نے یہ کسی محدث کی بیان کی ہوئی نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے رجب کو جو فضیلتیں بخشی ہیں وہ ہے۔ ایک حدیث جو لوگوں کی گھڑی ہوئی کہ کہتے ہیں کہ رجب و شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور جو رجب کی عظمت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ کی عظمت کیا، اور جس نے اللہ کی عظمت کیا وہ جنت میں داخل ہو کے رہے گا۔ اور شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور جو شعبان کی عظمت کرے گا اس نے گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، اور جس نے نبی کی عظمت کی اللہ تعالیٰ اسے نبی کی شفاعت نصیب کریں گے۔ اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ 12 مہینے بھی اللہ کے ہیں، صرف رجب کا مہینہ اللہ کا نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، باقی 11 مہینے کس کے ہیں؟ سارے 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، تو یہ مہینہ ان کا ہے، یہ مہینہ ان کا ہے، تو ایسے جو ہے نا یہ خواجہ بند نواز کا مہینہ، وہ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں شریف کا مہینہ، یہ مہینے ایسی بولنے کی طرح ہی ہوئی ہے سب چیزیں۔ تو ایسی کوئی حدیث عظمت کے طور پہ رجب کے مہینے میں نہیں ہے۔ اور ایسے ہی ایک حدیث